قیامت میں اللہ کی عدالت ہوگی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقتول کے جسم سے خون بہہ رہا ہوگا، اعضاء اس کے زخمی ہوں گے، اور وہ قاتل کو سر کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے اللہ کے عرش کے پاس لا کے کھڑا کرے گا اور فریاد کرے گا اللہ سے، اے اللہ ذرا اس سے پوچھ تو صحیح، اس بندے سے پوچھئے تو صحیح، اس نے میری بیوی کو کیوں بیوہ بنایا تھا، اس نے میرے بچوں کو کیوں یتیم کیا تھا، اس نے میرا خون کیوں بہایا تھا، یہ میرے خون اور میرے جسم کے یہ اعضاء ٹوٹے ہوئے ان کا حساب اس سے لیجئے، میں اس کو بالوں سے پکڑ کے آپ کی عدالت میں لا چکا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس قاتل کی کوئی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے سامنے ایک بات کر سکے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک انسان کو بلا وجہ قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، ایک کی جان بچانا ساری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ رحمان کا بندہ تو انسان کو قتل کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو کسی جانور کو بلا وجہ نہیں قتل کرتا۔ صحابہ کرام نے ایک چڑیا اس کے بچے گھونسلے سے اتارے تو وہ ماں ان کے سروں پہ منڈلاتی ہوئی چہچہا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے واپسی پر آرام فرما رہے تھے، شور سے آنکھ کھلی، فرمایا اس ماں کے دل کو کس نے دکھایا ہے، کس نے ایسے تکلیف دی اس کے بچوں کے متعلق؟ اور فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو مخلوق پہ رحم نہیں کرتا وہ رحم کا مستحق بھی نہیں ہوتا۔ ارحموا من فی الارض، زمین پہ جو رہتے ہیں ان پہ تم رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ بیت اللہ کو مخاطب کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کتنا مقدس اللہ کا گھر ہے تو، زمین پہ پہلا بننے والا اللہ کا محترم گھر ہے تو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری انگلی سے پکڑ کے مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس گھر کی عظمت جانتے ہو، بیت اللہ کی عظمت کا پتہ ہے؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، یہ اس کائنات کا سب سے مقدس گھر ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے، یہ اللہ کا گھر کہلاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ مومن کو بلا وجہ قتل کرنا 10 مرتبہ اللہ کے اس گھر کو گرانے سے زیادہ اللہ کو غضب میں مبتلا کرتا ہے۔ لزوال الدنیا جمیعها اہون علی اللہ من قتل امرئ مسلم، ایک مسلمان کی جان لینے سے ساری کائنات تباہ و برباد ہو جائے، اللہ کے ہاں اس کائنات کی تباہی پہ اتنا نقصان نہیں ہے جتنا ایک بندہ مومن کی جان لینے پہ ہے۔ لا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، یہاں تو 5 روپے پہ بھی جان لی جاتی ہے، یہاں تو ایک درخت کے اوپر جان لی جاتی ہے، ایک درخت کی شاخ کے اوپر جان لی جاتی ہے، راستے کے ایک فٹ کے اوپر جان لی جاتی ہے، گلی سے تو کیوں گزرا، یوں کیوں جھانکا، گالی کیوں دی، فلاں کیوں کیا، ایک پائی کے اوپر بھی ہم نے لوگوں کی جانیں یوں زمین پہ گرتی ہوئی دیکھی۔ کرایہ بڑھ گیا، 8 آنے زیادہ دے دو، نے کہا نہیں بڑھا، تکرار ہوئی اور وہاں سے ڈرائیور نے پسٹل نکال کے اس سواری کو مار دیا۔ 8 آنے کے برابر قیمت نہیں ہے، جبکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ساری دنیا تباہ ہو جائے اللہ اس پہ اتنا ناراض نہیں ہوتے جتنا ایک مسلمان کی ناحق جان لینے پہ۔ آپ پڑھیے نا قرآن مجید کو، رحمان کا بندہ کون ہے؟ میں اور آپ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں ہم اللہ کے بندے اور ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے نہیں، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے، تم رحمان کے سچے بندے ہو تو لا یقتلون النفس، وہ کسی جان کو قتل نہیں کرتے۔ بلکہ سنن ترمذی میں
اور مسند احمد بن حنبل میں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے الفاظ ہیں، دل کی تختیوں پہ لکھ لیجئے، لو ان اہل السماء والارض اشرکوا فی قتل رجل واحد لأکبہم اللہ فی النار، اگر آسمان کی تمام مخلوقات اور زمین پہ رہنے والے تمام انسان، یہ آسمانوں والے یہ زمین والے سارے مل کر ایک آدمی کی جان لے لیں، صرف ایک آدمی کی، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں سب کو جہنم میں ڈال دے گا۔ لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ایمان لانے کے بعد بندہ مومن کا سب سے بڑا جرم اگر کوئی ہے وہ قتل ہے۔ 5 سزائیں قرآن نے بیان کی ہیں، پڑھیے ذرا سورہ نساء کے اندر، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ 5 عذاب ہیں۔ پہلا عذاب جہنم، اور جہنم بھی کیسی؟ ابدا۔ ایمان والوں میں جہنم میں سب سے لمبی عمر گزارنے والا قاتل ہوگا، سود خور ہے، زانی ہے، شرابی ہے، چور ہے، ڈکیت ہے، سارے مجرم ہیں، ان کی سزا قاتل کے برابر نہیں ہے۔ خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ صرف یہ نہیں، غضب اللہ علیہ، اللہ کی اس پہ پھٹکار ہوگی، اور اس پھٹکار کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے سے ایمان والوں کی نورانیت لے لے گا۔ ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وَلَعَنَهُ، اللہ کی لعنت برسے گی اس پر، عدالتیں بری کر دیں گی، دنیا کے جج باعزت بری کا فیصلہ کر دیں گے، لیکن میں نے 2-4 جمعے قبل کہا تھا ایک دن اللہ کی عدالت لگنی ہے۔